دوسری آیت سورۃ العصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک جن سے انسان یعنی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، بلکہ خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ان جن لوگوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی نصیحت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور وصیت کی۔ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم اس قرآن مجید کی صورت پر عمل کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر صبر کی طرف بھی بلاتے ہیں۔ دیکھو ہم کتنا صبر کرتے ہیں، اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنی جاب چھوڑتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر سواری نہیں جا سکتے، ہم پاؤں پر چل کے جاتے ہیں، یا اونٹوں پر جاتے ہیں، گدھوں پر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ صورت بھی حجت ہے آپ لوگوں پر، آپ لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی، یعنی یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ جو قانون ہے، ہر زمانے میں ہے، یہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اس بہترین زمانے کے لیے تھا جب یہ صورت نازل ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور وہ 3 بہترین زمانے صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ، اور پھر ہمارے زمانے، اور تا قیامت الی ان شاء اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کی یہ فیصلہ اور یہ قانون رہے گا۔ قانون کیا ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں، حقیقتاً ہر انسان خسارے میں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، جتنے بھی انسان ہیں، الغرض اگر وہ انسان ہے تو وہ خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچیں گے وہ لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت ہے الا الذین آمنوا، ایمان لے کے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا ہے۔ کیا تبلیغ جماعت والے جانتے ایمان ہوتا کیا ہے؟ میرے ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے، ایمان یہ نہیں کہ میں مومن ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف سمجھیں، ایمان کی متممات سمجھیں، ایمان کے ارکان سمجھیں، ایمان کے لوازمات سمجھیں، متممات مکملات سمجھیں، یہ ضروری ہے۔ پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کے، پھر اس کی طرف دعوت دیں، اور دعوت کا حقدار سب سے پہلے آپ کے قریبی ہیں، آپ اپنے گھر والے ہیں، پھر آپ کے پڑوسی ہیں، پھر آپ کے رشتہ دار ہیں۔ الاقرب فالاقرب، آپ ابعد کو دیکھتے ہو، اقرب کو چھوڑ دیتے ہو، اور آپ لوگوں کے اقرب قریبوں کے لیے دوسری جماعت آتی ہے، وہ جا کے ان کو سمجھاتی ہے۔ عجب سی بات ہے۔ تو سب سے پہلے الذین آمنوا، نمبر 2 عملوا الصالحات۔ عمل صالح ہوتا کون ہے؟ کون سا ہے عمل صالح؟ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ پوچھیں ذرا، کسی بھی تبلیغ سے پوچھیں عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ وہ نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، زکوٰۃ عمل صالح ہے، جہاد عمل صالح ہے، حج عمل صالح۔ ہم جانتے کہ عمل صالح ہے، لیکن کوئی عمل صالح ہوتا کب ہے؟ اس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں۔ عمل صالح کی 2 شرطیں۔ نمبر 1 الاخلاص للہ سبحانہ وتعالی، جس عمل میں اخلاص نہیں وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا دلیل ہے اخلاص کی؟ الا للہ الدین الخالص، چھوٹے سے مختصر سے اللہ کو ذائقہ دے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ نماز بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، سب سے پہلے اخلاص ہے۔ اور دوسری شرط اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں، جس میں عمل صالح کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیسے کیا تھا؟ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہدایت ہے۔ بعد جتنے بھی راستے، جتنے بھی طریقے، سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ یہ 2 شرطیں عمل صالح کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تبلیغ جماعت جب جماعت میں نکلتی ہے، یہ 2 شرطیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ان کا نکلنا عمل صالح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم عمل صالح کر لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کا نکلنا عمل صالح نہیں ہے۔ اخلاص پر ہم کسی کے اخلاص پر ہم شک نہیں کرتے، انشاءاللہ مخلص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں مزید اخلاص عطا فرمائے، کیونکہ بغیر اخلاص کے تو پھر کچھ ہوتا ہی نہیں، کھوکھلا ہے نا، کچھ بھی نہیں بغیر اخلاص کے، خالی ہے سب کچھ۔
لیکن جو دوسری بات اتباع کی، اس پہ تو بات ہے، اتباع نظر نہیں آتی، اتباع ضروری ہے، اور بغیر اتباع کا عمل صالح نہیں ہوتا۔ آپ اپنا طریقہ، اپنا راستہ درست کر لیں، وہی راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، وہی راستہ جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے دعوت اور تبلیغ کی، آپ بھی اسی طریقے کو اپنائیں۔ وتواصوا بالحق، کیا آپ کی دعوت حق پر ہے، جس کو آپ حق سمجھتے ہیں؟ وہ کون سا حق ہے جس میں توحید کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جاتا، جس میں شرک سے منع نہیں کیا جاتا، جس میں برائیوں سے براہ راست منع نہیں کیا جاتا، جس میں صرف فضائل اعمال پڑھنا ہے؟ یہ تواصوا بالحق ہے، جس میں شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں، کوئی پوچھے بھائی شیخ اکبر کون ہے، آپ کہتے ہیں محی الدین ابن عربی ہے شیخ اکبر۔ یہ حق ہے۔ جو شخص انبیاء کا گستاخ ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے، اس کو آپ شیخ اکبر بنا دیتے ہو، پھر کہتے ہو وہ تواصوا بالحق۔ یہ تواصوا بالحق ہے، تھوڑا سا غور کریں نا۔ دیکھیں آپ سے غلطی ہو تو میں آج بات کر رہا ہوں، آج آپ سے یہ غلطی نہ ہوتی مجھے ضرورت نہ ہوتی بات کرنے کی، لیکن یہ کون سی حکمت ہے ہم نے غلطی پر غلطی کی جائے اور حد درمی کی جائے؟ نکال دیں شیخ اکبر کو اپنی کتاب سے، کیا مصیبت پڑ جاتی ہے؟ نکال دیں، لیکن مجال ہے جو کوئی نکال سکے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وتواصوا بالصبر، صبر تو کرتے ہیں، لیکن یہ صبر جو ہے یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، یہ جماعت کے لیے ہو رہا ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہوتا تو حق کو سمجھا جاتا، وہ حق کی بنیاد پر دعوت ہوتی۔ یہ جماعت کے لیے صبر ہے، یہ حق کے لیے صبر نہیں ہے۔ یہاں پہ غور کریں، وہ تواصو دو طرف ہوتا ہے۔ آپ نصیحت کرتے ہو لوگوں کو اپنے انداز سے، یہ کہا کا انصاف ہے آپ ہی کرتے رہو، کسی کو سنو نہیں، میں بھی تو نصیحت کر رہا ہوں نا۔ تواصو اسے کو کہتے ہیں نا، تواصو، آپ دوسروں کو دیں وہ دوسروں سے لے، آپ دیتے ہیں لیتے کسی سے نہیں۔ اب ناانصافی کون کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں یا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ تو تواصو پہ عمل کرنا ہے، جیسے کہ آپ حق نصیحت دینے کا، مجھے بھی حق ہے آپ کو نصیحت کرنے کا۔ ہاں میری غلطی نظر آئے تو آپ بھی نصیحت کیجیے، اللہ کو جزائے خیر دے، میں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری جو غلطی مجھ سے ہوئی، میں معصوم نہیں ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، کسی سے بھی ہوتی ہے، جو غلطی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان غلطیوں کو سمجھیں، دیکھیں، ان سے توبہ کریں اور دوبارہ ان غلطیوں کو نہ کریں۔ دیکھ کسی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ ہم کوئی پیدائشی، جیسے وہ کہتے ہیں پیدائشی مادرزاد ولی ہوتا ہے، نہیں، وہ ہمارا اندر یہ کنسپٹ نہیں ہوتا۔ ہم سب مسکین ہیں، فقیر ہیں، حقیر ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ، پھر غلطی ہوتی ہے پھر معافی مانگتے ہیں، کیونکہ وہ تواب ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ عظیم ہے۔ تو یہ صورت میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ مختصراً یہ صورت جو ہے آپ پر حجت ہے، آپ کے لیے حجت نہیں۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟